من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ اور مسلمانوں کے لیے جس انداز سے تشویشناک حالات بنائے جا رہے ہیں، چاہے سیاسی اتھل پتھل ہو، چاہے ملکی پیمانے پر یا بین الاقوامی پیمانے پر مسلمانوں کے دائرے کو تنگ کرنے کا معاملہ ہو، قبلہ اول مسجد اقصیٰ جو کہ یہودیوں کے قبضے میں ہے اس سے متعلق حالات ہوں، یا سیریا اور الیپو اور اس کے خاص صوبوں کے اندر جس انداز سے سنیوں کے لیے ان کی زندگی کو مفلوج کیا جا رہا ہے اور جس انداز سے ان کی زندگیوں کو محدود کر کے نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان حالات میں مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کون سے ضوابط کو اختیار کریں؟ کن چیزوں کو اختیار کر کے مسلمان اپنی زندگی کا لائحہ تیار کریں اور کون سی چیزوں کے مطابق زندگی گزاریں؟ کیا وہ جذبات میں آ جائیں؟ کیا وہ شدت پسندی کو اختیار کر لیں؟ کیا وہ آپے سے باہر آ کر دین اسلام کی جو بنیادی دین اسلام کا اصول ہے، امن و سلامتی کا اصول، اس کی دھجیاں اڑا دیں، یا وہ جا کر جذباتی انداز کی جماعتوں سے منسلک ہو جائیں، جذباتیت کا ثبوت دے کر کے وہ ایسے لوگوں سے مل جائیں جو لوگ دنیا کے اندر غیر اسلامی اصولوں کو اسلامی اصولوں کے طور پر اسلامی شکلوں میں پیش کر کے مسلم نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے دور کرتے ہیں. مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اس پر آپ حضرات کے سامنے عالم اسلام کے معروف داعی اور معروف عالم دین کے اقوال کی روشنی میں قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے 3 اصولوں پر گفتگو کی گئی تھی. پہلا اصول یہ تھا کہ ان حالات میں، ان آزمائشوں میں، ان مسائل میں اور ان مشکلات میں مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنی گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس آیت کریمہ کی روشنی میں مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان حالات کے نتیجے میں، ان مشکلات کے نتیجے میں، ان مصائب کے نتیجے میں مسلمانوں نے اپنا کتنا جائزہ لیا. وہ اگر بے نمازی تھے تو نمازی بن سکے یا نہیں بن سکے، وہ توحید پرست نہیں تھے بلکہ شرکیات پر عمل کرتے تھے، تو انہوں نے شرکیات کو چھوڑ کر کے توحید کو اختیار کیا یا نہیں کیا. اگر وہ بدعت کو اختیار کرتے تھے تو بدعات کو چھوڑ کر کے انہوں نے اتباع رسول کے تقاضوں اور اتباع رسول کے ضابطوں کو اختیار کیا یا نہیں کیا. مسلمانوں کو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ حالات مسلمانوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں، مسلمانوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں، مسلمانوں کی بے راہ روی کے نتیجے میں، مسلمانوں کی دین سے دوری کے نتیجے میں اور اللہ رب العالمین پر جو توکل اور بھروسہ ہوتا ہے اس کے کمزور پڑ جانے کے نتیجے میں مسلمان ان حالات کا سامنا کرتا ہے اور مسلسل ان حالات کا سامنا کرتے کرتے مشکلات میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے. تو سب سے پہلا ضابطہ یہ بتایا گیا تھا کہ اس آیت کریمہ پر غور کیا جائے کہ مسلمانوں نے ان حالات کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کی یا نہیں کی. اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے آپ کو دین اسلام پر، دین اسلام کے احکام و مسائل پر سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو لگایا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا یا نہیں کیا. یہ پہلا اصول تھا جو مسلمانوں کی زندگی میں مفقود نظر آتا ہے. مسلمان
اللہم اللہم ضرور کرتا ہے لیکن حرام کمائی کو نہیں چھوڑتا. مسلمان دعائیں ضرور کرتا ہے لیکن حرام خوری کو نہیں چھوڑتا. مسلمان دعائیں ضرور کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین سے لو نہیں لگاتا. مسلمان دعائیں ضرور کرتا ہے, نمازوں میں بلکتا ضرور ہے, لیکن اس کی زندگی دیکھ لی جائے تو اس کی زندگی میں, اس کے خاندان میں, اس کے خاندان اور اس کے رشتہ داروں میں, اس کے پڑوسیوں میں, اس کے متعلقین میں, اس کے معاشرے میں, اس کے محلے میں اور اس کے جو بھی متعلقین ہیں, جہاں جہاں اس کی نسبت کی جا سکتی ہے, ان سارے کے سارے لوگوں کے معاملات میں وہ کوتاہ نظر آتا ہے, دین اسلام سے دور نظر آتا ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان دین اسلام کے اصولوں کو اختیار کریں, دین اسلام کی جانب رجوع کریں, کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, کہ تم کو جو بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں, جن بھی مشکلات کا تم سامنا کرتے ہو, تمہاری مسجدیں گرائی جائیں, تمہارے محلوں میں, تمہارے علاقوں میں فساد کر کے تمہاری بہنوں کو, تمہاری ماؤں کو, کمزور بوڑھوں کو اور نوجوانوں کو گرفتار کیا جائے, ان کو قتل و خونریزی کے ذریعے تباہ و برباد کیا جائے, نہ جانے کون کون سے حالات بنائے جائے, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کا اعلان ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, کہ تم پر جو بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں, جو بھی مشکلات پڑتی ہیں, یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. لیکن آج ہمارا نوجوان, ہمارے جذباتی انداز کے افراد اور ہمارے افراد یہ سوچتے ہیں کہ حکومت وقت نے ان کے اوپر ظلم و جور کا پہاڑ توڑ رکھا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے ذمہ داران نے اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے, اسلام کو ہلکا کرنے کے لیے, اسلام کو کمزور کرنے کے لیے, مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے قانون بنا رکھے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ دشمنان اسلام غالب ہو چکے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ظلم و جور کرنے والوں کو کھلی چھوٹ مل چکی ہے. یہ حقیقت ہے کہ ظالموں کے پنجے وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب مسلمان کتاب و سنت سے دوری اختیار کرتا ہے, جب مسلمان بے راہ روی اختیار کرتا ہے, جب مسلمان بدعمالیوں کو اختیار کر لیتا ہے, تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ان کے اوپر جو عذاب مسلط کرتا ہے, ان میں سے ایک نمایاں شکل جو دنیا کے اکثر خطوں میں مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دی گئی, وہ ظالموں اور جابروں کو اور ایسے ناانصاف لوگوں کو جو لوگ مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف دنوں رات سازشیں کرتے ہیں, ان کو مسلمانوں پر مسلط کرنا, یہ بھی اللہ رب العالمین کا عذاب ہے. اور یہ مسلمانوں کی بے راہ روی کے نتیجے میں ہوتا ہے. یہ حکومتیں, یہ ظالم و جابر نظام, یہ سارا کا سارا سسٹم جس کو ہندوستانی قانون کا احترام اور ہندوستانی قانون کے احترام کو ترک کر کے جس انداز سے اقلیات کے خلاف ساری سازشیں کی جا رہی ہیں, اقلیات کے خلاف پورا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اب تو عدالتیں بھی یہ فیصلہ دیتی ہیں کہ کیونکہ فریق مخالف مسلمان ہے, اس کا تعلق اسلام سے ہے, اس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جن کا تعلق اقلیات سے ہے, اس وجہ سے اس کے اوپر ظلم و جور کرنے والوں پر ہم کسی انداز کی کارروائی نہیں کرتے, ان کو باعزت بری کیا جاتا. آج عدالتیں بھی یہ بولنے لگی. ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اس وجہ سے ہمارا اتحاد و اتفاق, ہمارے درمیان قرآن و سنت پر پکڑ ہونا, یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. تو پہلا ضابطہ یہ تھا کہ ہم کو اپنی گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. دوسری چیز کے بارے میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد سے متعلق کچھ باتوں کا ذکر کیا گیا تھا. وہ دوسرا ضابطہ تھا کہ مشکلات آتی ہیں تو مسلمان غافلوں کی طرح سے, جانوروں کی طرح سے, بے عقل اور بے شعور مخلوقات کی طرح سے زندگی نہیں گزارتے, بلکہ مسلمان اس سے عقل کے ناخون لیتے ہیں. مسلمان ان مشکلات سے عبرت حاصل کرتے ہیں. ان مشکلات کے نتیجے میں وہ اپنے اندر اتنی تبدیلی پیدا کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے مصائب اور آئندہ آنے والی مشکلات کے لیے وہ پہلے سے کمر بستہ ہو جاتے ہیں, پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں. وہ ساری کی ساری چیزوں کو تیار کر لیتے ہیں
اس ضمن میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی جہاد فی سبیل اللہ کے وہ مفاہیم ذکر کیے گئے جن مفاہیم کو سمجھنے میں آج عالم اسلام خطا کر رہا ہے، آج عالم اسلام غلطیاں کر رہا ہے۔ ہمارے جذباتی انداز کے نوجوان سیرے تیرے ہوئے مرحلے میں پہنچ کر کے ہتھیار کو اٹھا لینا، آپے سے باہر ہونا، شدت کو اختیار کر لینا اور لوگوں کے خلاف، ذمہ داران کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور مظاہرے کرنا، پروٹیسٹ کرنا، یہ آج کے نوجوانوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ لی ہے۔ جبکہ حقیقت دیکھی جائے، علماء اسلام کے فتووں کا مطالعہ کیا جائے، قرآن مجید اور سنت رسول کا دراسہ کیا جائے، تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام پروٹیسٹ اور مظاہرے کی اجازت نہیں دیتا ہے، الا یہ کہ کہیں امن و سلامتی کے ساتھ کسی انداز کا کوئی معاملہ ہو اور اس میں باقاعدہ تحریری شکل میں ذمہ داران سے مل کر کے اپنی اتحاد و اتفاق کا اظہار کرنا ہو تو وقتی طور پر اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، لیکن سڑکوں پر نکل کر کے مظاہرہ کرنا یہ پڑھے لکھے لوگوں کی علامت نہیں ہے، سڑکوں پر نکل کر کے بے چینی پیدا کرنا یہ سمجھدار لوگوں کی علامت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اور تیسرا ضابطہ تھا کہ مسلمانوں کو آپسی انتشار کو، آپسی اختلاف کو چھوڑ کر کے صحیح انداز سے قرآن مجید اور سنت رسول کی روشنی میں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہیے۔ یہ تینوں وہ ضابطے ہیں جن ضابطوں کا سامنا کرنا، جن ضابطوں کو اختیار کرنا، جن ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنا مسلمانوں کی آج کے دور کی ذمہ داری ہے۔ حلب کے واقعات ہوں یا اسی طرح سے سیریا، یمن اور ہندوستان کے مختلف واقعات ہوں یا فلسطین کے واقعات ہوں، ان سارے کے سارے واقعات میں وہاں کے مسلمانوں کا دراسہ کیا جائے، یہاں کے مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے۔ یہ سارے کے سارے سروے جب نکل کر کے سامنے آئیں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم خود خطاوار ہیں۔ ظالموں کو تو اللہ رب العالمین نے ہماری خطاؤں کے نتیجے میں چھوٹ دے رکھی ہے، ورنہ ان ظالموں کی کیا جرأت کہ اللہ رب العالمین کی طاقت کے آگے یہ مسلمانوں کو کسی انداز کا نقصان پہنچائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا، جس نے میرے کسی دوست سے، میرے کسی قریبی سے جو میرے دین پر چلتا ہے اس سے کسی انداز کی دشمنی کر لی، فقد آذنته بالحرب، تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اعلان جنگ کرے، اللہ رب العالمین کے خلاف کوئی طاقت جائے، اللہ رب العالمین کے ضابطوں کے خلاف کوئی طاقت جائے، کوئی مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہے، کوئی اہل اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہے، اللہ رب العالمین کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی۔ لیکن جب گھر کا بھیدی لنکا اٹھاتا ہے، جب ہم بذات خود اسلام کی تعلیمات پر چھری چلاتے ہیں، ہم جب بذات خود اللہ رب العالمین کی توحید کو نظر انداز کر کے شرکیات کو اختیار کرتے ہیں، سنت رسول کو نظر انداز کر کے بدعات کو اختیار کرتے ہیں اور دین اسلام کو پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا کہ جاؤ تم اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے لحاظ سے زندگی گزارو، میں ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، ایسے لوگوں کا تعاون نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ یہ تیسرا ضابطہ تھا۔ اس تیسرے ضابطے کے بارے میں اصولاً آج کے خطبہ جمعہ میں گفتگو آنی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ اتحاد و اتفاق پر مسلسل کئی مرتبہ یہاں گفتگو کی جا چکی ہے، کئی بار اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں باقاعدہ خطابات کیے جا چکے ہیں، اس وجہ سے اس آخری ضابطے کو یہیں پر روک کر کے میں آپ حضرات کے سامنے چند دوسرے حقائق ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کون سے اسباب ہیں کہ سیریا میں
کون سے اسباب ہیں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں چاہے فلسطین کا معاملہ ہو جس کو تقریباً 1 صدی گزر چکی، 1 صدی 2-4 سال کے اندر مکمل ہو جائے گی، اگرچہ یہ معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد ہی سے چلا آ رہا اور وہاں پر مسلسل مسلمانوں کے قبلے اول کو نقصان پہنچانے کی، وہاں رہنے والے معصوموں کو قتل و خوریزی کر کے تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن تقریباً 1 صدی سے جس انداز سے برطانیہ کے ایک کمانڈر نے وہاں پر یہودیوں کو شہریت دے دے کر وہاں کی آبادی کو بڑھانے اور مسلمانوں کی آبادی کو مغلوب کرنے کے لیے، ان کی آبادی کو کم کرنے کے لیے یہودیوں کی شہریت دی اور بین الاقوامی قانون توڑ کر کے ان لوگوں نے سارے پروپیگنڈے کیے، اور اس کے بعد جب وہ غالب ہو گئے تو مسلمانوں کے خلاف یہودی حکومت جو اسرائیلی حکومت کے نام سے موسوم ہے اس کا اعلان کر دیا گیا، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ نے اور برطانیہ نے صرف 13 منٹ کے اندر اس حکومت کو تسلیم کر لیا اور اس کو بین الاقوامی سطح پر ایک قانونی ملک تسلیم کر لیا گیا۔ وہ ملک جو خوریزی پر، جو قتل و خوریزی پر، جو خون کو بہانے پر، معصوموں کے قتل و خوریزی پر قائم ہوا ہو، اس کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اس وجہ سے یہ داستان 1 صدی سے جو چلی آ رہی ہے یہ بھی ایک داستان ہے، ایک تاریخ ہے، اور مسلمانوں اور اسلام کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے بعد ہندوستان میں 1992 سے لے کر کے بالخصوص اور اس سے پہلے چھوٹے کو چھوٹے واقعات کی شکل میں بالعموم جس انداز سے واقعات بنے، یہ سارے کے سارے واقعات مسلمانوں کے خلاف چلتے چلے گئے۔ آج کے دور میں عدالتوں کا فیصلہ بین الاقوامی سطح پر ایران اور اس کے ہم نوا ممالک کی جانب سے سیریا کی تائید، ظلم و جور کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے ان کا ساتھ دینا، اور ہندوستان میں ہمارے جذباتی نوجوانوں کا ان لوگوں سے جا کر کے جڑ جانا، ان لوگوں کی رکنیت کے لیے پریشان رہنا، صحابہ کرام کی عظمت کو نظر انداز کرنا، قرآن مجید کی حجیت کو نظر انداز کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں چاہے خلافت کے نام سے ہوں، چاہے اسی طرح سے حکومت کے نام سے ہوں یا حکومت الہیہ کے نام سے ہوں، یہ پوری کی پوری داستان ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں میں ہمارا مسلمان اور بالخصوص مسلم نوجوان گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں جو تھی اس کے بارے میں آپ کے سامنے حجت قائم کر دی گئی، آپ کے سامنے ضابطے بتا دیے گئے، آپ سے تلقین کی گئی، اپیل کی گئی کہ جذباتیت کو چھوڑ کر کے اپنا دراسہ کریں، اپنے بچوں کا دراسہ کریں، اپنے خاندان کا دراسہ کریں، دیکھیں کہ کہاں کہاں پر قرآن مجید اور سنت رسول کا پالن کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہاں پر آپ کے خاندان کے لوگ کس انداز سے دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج کیا بات ہے کہ اپنے خاندان کو آدمی اصلاح کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین اسلام کی راہ پر نہیں لا پاتا، لیکن گھروں کے اندر ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے جو جذباتی نعرہ لگاتے ہوئے گھروں کو، خاندانوں کو، معاشرے کو، پڑوسیوں کو، سب کو بلکتا ہوا اور اسی طرح سے قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہوا، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پڑوسی قبر پرستی کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا پڑوسی بدعات کا شکار ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پڑوسیوں میں، اس کے خاندان میں، اس کے گھرانے میں اس کی ماں نماز نہیں پڑھتی، اس کی بہنیں نماز نہیں پڑھتی، اس کے بچے نماز نہیں پڑھتے، اس کے بھائی نماز نہیں پڑھتے، کوئی نمازوں کا پابند نہیں ہے، لیکن ایک نوجوان کے اندر پتہ نہیں کہاں کے عناصر آتے ہیں، اس کے جذبات بھڑکتے ہیں، اور بھڑکنے کے بعد وہ جا کر کے اس طیش کو نکالنے کے لیے پورے اسلام کو تباہ و برباد کرنے اور بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کون سے اسباب ہیں کہ مسلمان اسلام پر تو ہیں، ان کا نام اسلامی نام ہے، وہ قرآن مجید کو اور سنت رسول کو اختیار کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آتی، اس کے باوجود مسلمان قرآن و سنت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان مشکلات کا سامنا کرتا چلا جا رہا ہے، اس کو پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کے دائرے کو تنگ کیا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان، یہ وطن عزیز
جس کی انہی اقلیات نے، انہی مسلمانوں نے جس کی جنگ آزادی میں، جس نے امن و سلامتی پھیلانے کے لیے انگریزوں کے ظلم و جور سے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے، یہودیوں سے ہندوستان کو پاک کرنے کے لیے جن اقلیات نے، جن مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی، اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اور نہ جانے کتنی جائیدادیں، کتنے مکانات ان کے منہدم کر دیے گئے، ان کو نیست و نابود کیا، لیکن اس کے باوجود ان کے علماء کرام نے جان شہادت دیا، ان کے علماء کرام نے امن و سلامتی کے قیام کے لیے پوری قربانیاں پیش کی۔ اس کے باوجود ابھی 60-70 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور یہ 26 جنوری کا یوم جمہوریہ کا موقع پھر سے آ رہا ہے۔ اس موقع سے ہم پھر سے ہندوستان کے نظام کو، ہندوستان کے آئین کو دہرانے والے ہیں، اس کو یاد کرنے والے ہیں، لیکن کیا اسباب ہیں کہ اس قلیل مدت کے اندر وہ مسلمان جو جنگ آزادی کے وقت ایک ایک شکل میں، ایک ایک فرد کی شکل میں پوری امت کی حیثیت رکھتا تھا، اس کا ایک مقام تھا، اس کا ایک وقار تھا، اس کی ایک عزت تھی، اس کا ایک مقام تھا، اس کا ایک وزن تھا، وہ ایک وزنی شخصیت کی شکل میں دیکھا جاتا تھا۔ لوگ اس کا احترام کرنے پر مجبور تھے، لوگ اس سے مسائل پوچھنے پر مجبور تھے، لوگ اس کی رہنمائی لینے پر مجبور تھے، لیکن 60-70 سال میں ایسے حالات بنے کہ یہ مسلمان کوڑے کرکٹ کی طرح سے آج ہر جگہ بکھرا ہوا تو نظر آتا ہے، لیکن ان کی مسجدیں آباد نہیں ہیں، ان کے گھرانوں میں تلاوت کلام پاک نہیں ہے، ان کے گھرانوں میں ان کی نئی نسل کی اسلامی تربیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا میں سب سے عظیم شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ سیرت، پاکیزہ اسوہ، پاکیزہ نمونہ، اور اسی طرح سے پاکیزہ احکام و مسائل ہمارے سامنے رکھے، وہ ہماری زندگیوں میں کتابی شکل میں تو موجود ہیں، ہم نے ان کو دستور کی شکل میں تو رکھا ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کسی عالم کو تلاش کیا جاتا ہے کہ اس سے مسئلہ حل کیا جائے، لیکن حقیقت میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری روح سے نکل چکی ہیں، ہماری زندگی سے نکل چکی ہیں، ہمارے جسم کو الوداع کہہ چکی ہیں۔ کیا اسباب ہیں کہ مسلمان آج اتنی بڑی تعداد میں، صرف ہندوستان کے اندر جن مسلمانوں کی تعداد آزادی کے وقت مشکل سے 1-8 کروڑ رہی ہوگی، آج وہی مسلمان 20 کروڑ کی تعداد لے کر کے جو احتیاطی احصائیہ ہے 20 سے 25 کروڑ یا کم و بیش 30 کروڑ جن کی آبادی ہے، وہ مسلمان پریشان ہیں۔ کون سے اسباب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ کون سی چیزیں ہیں جن کی بنیادوں کو اختیار کرنے کے بعد مسلمان پھر سے دین کی جانب رجوع کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال اوصانی خلیلی الا تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت ولا تترک صلاة مکتوبة متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد بریئت منہ الذمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے، میرے خلیل نے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیت کی۔ کن چیزوں کی وصیت کی؟ فرمایا کہ اے میرے حبیب، اے میرے قریب، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ شیئا کا لفظ نکرہ استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تم کو کاٹ کر کے پھینک دیا جائے، تم کو جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، کوئی واجب نماز، کوئی فرض نماز تم لوگ نہ چھوڑنا، اس کو ترک نہ کرنا۔ آج کے دور میں حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے
ان نمازوں کو قائم کرنے، نمازوں کی ادائیگی کے لیے ہم اسی جھگڑے میں رہ جاتے ہیں کہ امام احمد کے طریقے پر نماز پڑھی جائے، امام مالک کے طریقے پر پڑھی جائے، امام ابو حنیفہ کے طریقے پر پڑھی جائے، یا کس طریقے پر پڑھی جائے۔ آج نمازوں کی ادائیگی کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی نمازوں کے طریقے پر توجہ دی جاتی ہے۔ طریقہ تو وہی ایک طریقہ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے، جو سنت رسول سے ثابت ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح سے نماز ادا کرو جس طرح سے مجھ کو نمازیں ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لیکن آج کے دور میں کوئی حنفی نماز پڑھتا ہے، کوئی حنبلی نماز پڑھتا ہے، کوئی شافعی نماز پڑھتا ہے، کوئی مالکی نماز پڑھتا ہے۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کوئی مقام ہے یا نہیں ہے؟ اس نماز کا بھی کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ آج کے دور میں ہم نے نمازوں کو مختلف انداز کے نزاعات میں، مختلف انداز کے اختلافات میں ترک کر دیا، لوگ اسی میں الجھے رہتے ہیں اور نہ جانے کتنے طریقے ایجاد کر لیے گئے۔ اگر قرآن مجید اور سنت رسول کی جانب رجوع کیا جاتا تو ان چیزوں سے ہم کو نجات مل سکتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، تم کوئی فرض نماز نہ چھوڑنا، جان بوجھ کے ترک نہ کرنا۔ اور فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا، جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری لے رکھی ہے اس سے اللہ رب العالمین بری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے گا، وہ وعدہ اللہ رب العالمین کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس وعدے کی تکمیل کا ذمہ دار نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط بریئت منہ الذمہ، تو اللہ رب العالمین کی ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر سے، ان مسلمانوں کے اوپر سے جو تارک صلاۃ ہیں، جو نماز کو قائم نہیں کرتے بلکہ نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر سے ان کی اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، سورہ نور کی آیت کریمہ ہے جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے تم لوگوں سے، جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، تو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر غلبہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، روئے زمین پر غالب کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے دین کو اختیار کرو، اس دین کو اختیار کرو جس دین کو اللہ رب العالمین نے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا۔ اور یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اخیر میں فرمایا کہ وہ لوگ صرف میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس شرک کے نتیجے میں، ان بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان نمازوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور و فکر کریں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمازوں کو چھوڑنا، بدعمالیوں کو اختیار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس آیت اور اس حدیث مبارکہ کے نتیجے میں اگر دیکھا جائے تو ناکامی اور اللہ رب العالمین کی مدد کے نازل نہ ہونے کا پہلا بنیادی سبب ہے جس سے مسلمان محروم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو دین کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جس کا تذکرہ آئندہ خطبات جمعہ سے مسلسل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے زمانے کی، یہ قسم ہے صلاۃ عصر کی کہ تمام کے تمام انسان یہ گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ ان کا تعلق چاہے اہل ایمان سے ہو، چاہے کفار سے ہو، ان کا تعلق چاہے اہل کتاب سے ہو، چاہے مسلمانوں سے ہو، ان کا تعلق مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر سے ہو یا کسی عام سے مسلمان سے ہو، سارے کے سارے مسلمانوں کو اور پوری کی پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین نے گھاٹے والا بتایا، خسارے والا بتایا، اور اس کے بعد فرمایا
سوائے 4 لوگوں کے، وہ 4 لوگ جو اعمال صالحہ، جو ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں، اچھے کاموں کو انجام دیتے ہیں اور اچھے کاموں کی دعوت و تبلیغ کر کے حق کی وصیت کرتے ہیں، اور حق کی وصیت اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں ان کو جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اس پر صبر سے کام لیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عظیم سورت جو کہ چھوٹی سی سورت ہے، یہ عظیم سورت جو کہ قرآن مجید میں نازل کی گئی، اگر مکمل قرآن کو نازل نہ کیا جاتا، صرف اسی عظیم سورت کو نازل کر دیا جاتا، تو یہ ایک چھوٹی سی سورت مسلمانوں کے رشد و ہدایت کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کافی تھی۔ اور یہ حقیقت ہے کیونکہ اس میں دین کے تمام اصولوں کو ذکر کر دیا گیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو ایسی صورت میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی راہ ہدایت سے بھٹک نہیں سکتے۔ ایک تو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر اس قرآن مجید اور سنت رسول کو چھوڑ دیا گیا اور سورہ عصر کے تمام عناصر پر غور و فکر نہیں کیا گیا تو یہ مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کی تنزلی اور اللہ رب العالمین کے مدد کے نزول کے نہ ہونے کا دوسرا بنیادی سبب ہے جو مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس سبب کو بھی ختم کر کے ان اصولوں پر، ان آیات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عیب یہ بھی ہے کہ مسلمان بروں کی صحبت میں زندگی گزارتا ہے۔ مسلمان کفار و مشرکین سے اور اسی طرح سے اسلام دشمنوں سے اٹھنے بیٹھنے میں کسی انداز کا حرج اور عیب محسوس نہیں کرتا۔ ان لوگوں سے لین دین کرنی ہے، ان سے تجارت کرنی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کو معاملات کرنے ہیں، آپ ضرور کریں، لیکن دینی معاملات میں ان کے سامنے تنازل اختیار کر لیا جائے۔ دینی معاملات میں نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ نمازیں ادا نہیں کرتے، یہ بھی دشمنان اسلام کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ مسلمان جہاں دیکھتا ہے کہ اللہ اکبر کی صدائیں آئیں، جہاں دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہوا تو فوراً مسلمان مسجدوں کی طرف یا اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان قرآن مجید اور سنت رسول کی جانب رجوع کریں اور بروں کی صحبت کو اختیار کرنے اور اسلام دشمنوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو چھوڑے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، نوچے گا، نوچ کر کے، چبا کر کے افسوس کا اظہار کرے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے ظالم کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش کہ میں نے اسلام دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش کہ میں نے اپنے رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، رسول کو دوست سمجھا ہوتا، رسول کی تعلیمات پر چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے دنیا میں فلاں سے اپنی دوستی نہ بڑھائی ہوتی، فلاں جو اسلام کی مخالفت کرتا تھا اس کے باوجود میں اس کے ساتھ نہ اٹھا بیٹھا ہوتا۔ تو یہ انسان آخرت میں اس انداز سے کفے افسوس مرے گا اور افسوس کر کے اپنے آپ میں پچھتائے گا کہ کاش میں نے دنیا میں ایسا نہ کیا ہوتا۔ تو ایک بری علامت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام دشمنوں سے دوستی اور اپنوں سے دشمنی شروع کر دی ہے۔ لوگ بے شمار طریقے سے، بے شمار انداز کو اختیار کر کے اہل توحید اور توحید پسند حکومتوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور جو لوگ شرکیات کو اختیار کرتے ہیں، جو لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کو ناقص قرار دیتے ہیں،
جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں دین اسلام کا اور دین اسلام کی تعلیمات کا، آج ان سے دوستی کرنا، ان کے ساتھ اتحاد و اتفاق کی بات کرنا مسلمانوں کا شیوا بنتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ انہوں نے ہماری ماؤں کو گالیاں دی، ان پر تنقیدیں کی، انہوں نے معاویہ پر تنقیدیں کی، انہوں نے یزید پر تنقیدیں کی، جبکہ ان لوگوں کے خلاف کسی انداز کا کوئی پروپیگنڈا یا کسی انداز کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور صحابی رسول ہونا یا تابعی رسول ہونا یا صحابی رسول کا بیٹا ہونا یہی ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اس کے باوجود مسلمان شیعی روایتوں کو سامنے رکھ کر غلط انداز کے پروپیگنڈے میں آ کر ان لوگوں کا ساتھ دینے کو اپنا شیوا بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام کے نام پر اسلام کی رگوں کو کاٹتے ہیں، جو اسلام کے نام پر اسلام دشمنوں کو سب سے زیادہ سچا اسلامی سپاہی قرار دے کر کے ان کا ساتھ دینے کی اپیل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایسے لوگوں سے دور رہنے اور ان سے برات کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک بنیادی سبب یہ ہے مسلمانوں کی پستی کا، تنزلی کا، کہ مسلمانوں نے اتباع رسول کو نظر انداز کر دیا، بدعات میں پڑ گئے، دوسروں کے اقوال میں گم ہو کر کے رہ گئے، دوسروں کے اقوال کے مطابق ان کی دینی زندگی، ان کی دنیاوی زندگی ڈھلنے لگی اور انہوں نے سنت رسول کو نظر انداز کر دیا۔ یہ بھی پستی اور تنزلی کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے۔ اسی طرح سے بدعمالیوں کو اختیار کر لینا، گناہوں کو اختیار کرنا، دین اسلام سے دوری اختیار کرنا، یہ بھی مسلمانوں کا شیوا ہے جس کا تذکرہ ماضی کے خطبات جمعہ میں بھی کیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم کو حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں کو سمجھ سکیں، ان سے دوستی کا اظہار کر سکیں، ان سے محبت کا اظہار کر سکیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بنیادوں کو نیست و نابود کرنے والوں اور اسی طرح سے صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں یا ان کا ساتھ دینے والوں کے بارے میں ہم اپنے اندر احساس پیدا کر سکیں، ان سے برات کا اظہار کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزور صحیح، ہم دو چار لوگوں کی شکل میں چھوٹی سی تعداد میں صحیح، لیکن ہمارا ضابطہ قرآن مجید اور سنت رسول ہے، ہمارا ضابطہ صحابہ کرام کا اسوہ ہے۔ ہم اسی پر کٹے چھٹے حالت میں اور کمزوری کی حالت میں چلتے پھرتے قبروں تک پہنچنے کو گوارا کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کا ساتھ دینا صرف ظاہری لچک اور ظاہری چمک دمک کے نتیجے میں، ظاہری نعروں کے نتیجے میں، ظاہری تنظیم کے نتیجے میں ہم دوسروں کا ساتھ دے دے کر کے اس انداز کا غلط پروپیگنڈا کریں، اس بات کو ہم گوارا نہیں کرتے۔ ہم آرام کی زندگی گزاریں گے، ہم غربت کی زندگی گزاریں گے، لیکن قرآن و سنت کی بنیادوں پر آج آنے پائے اس بات کو ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب تک جئیں تب تک قرآن مجید و سنت رسول اور صحابہ کرام کے اسوے کو سامنے رکھ کر اسی کے ضابطوں پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، انہی ضابطوں پر ہو، قرآن مجید اور سنت رسول کی تعلیمات پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا یابی عطا فرما، ان بیماروں کو بھی جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، جو قرآن مجید اور سنت رسول کو ہضم نہیں کر پاتے، ان بیماروں کو بھی جن کے یہاں جسمانی کوئی بیماری ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے اور اپنے ذکر کے ذریعے سے اطمینان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان جو لوگ پریشان حال ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں، جن مسلمانوں کو ظلم و جور کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اے اللہ رب العالمین ہم ان کے معاملات کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اور ان جگہوں پر ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ مسلمان قرآن مجید اور سنت رسول کی جانب رجوع کرے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن مجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک
بر الرؤوف الرحیم.